کہ اینا رولا پا دیندی ہے میرے پھٹے چاہ دیندی ہے. اینا رولا پا دیندی ہے. یہ آپ کی بھابھی کی نظر ہے. اوکے. پھر یہ زیادہ مزہ ہے اس میں. اینا رولا پا دیندی ہے میرے پھٹے چاہ. مجھے لگتا ہے بھابھی کو آپ نے یاد کیا اور بھابھی نے نا فون آ گیا. ایسا جو ہے وہ شاید ہمیں کبھی ہی ملے گا. سردی آن تے کھاوے مچھی اچھا. مینوں ساگ کھوا دیندی. زبردست. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. آسے پاسے پھردی رہندی. زبردست. پڑھیا سبق بھلا دیندی ہے. منہ جد بھی دھوکے آوے واہ. سچی گل ڈرا دیندی. صورتے لہدا ککھ پتہ نہیں. صورتے لہدا ککھ پتہ نہیں. جگنی روز سنا دیندی ہے. تے زبردست. دیں راتی میں توواں پانڈے کھارے کیوں سزا دیندی ہے. تے جس دن شاپنگ کرنی ہوئے اچھا. چنگی چاہ پیا دیندی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تے ویکھ لوے جے مینوں ہستا منٹاں وچ روا دیندی ہے. زبردست. بہت زبردست. ہمیں شاید صرف ان کا چہرہ ایک تعارف ہی بہت ہوتا ہے ان کو جاننے کے لیے, ان کو سمجھنے کے لیے. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صدیوں میں ایک بار آتے ہیں. کچھ ٹائم میں ہر دور میں ایک شاعر ایسا موجود ہوتا ہے جو اپنے کلام کے ذریعے, اپنے سینس آف ہیومر کے ذریعے آپ لوگوں کو معاشرے کی جو حقیقتیں ہیں ان سے آگاہ بھی کرتا ہے, لیکن ایک مزہ بھی رکھتا ہے. تو آج ہمیں جوائن کریں گے جنہوں نے 3 سال جیو کے شو خبرناک میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا, 1 سال نیو نیوز کے شو زبردست میں اپنے جوہر دکھائے, شعیب منصور کی فلم آسمان بولے گا کے ولن ہے, سید نور صاحب کی فلم شارٹ مووی میں لیڈنگ رول کا کردار بھی ادا کیا, اور آپ کو مختلف ممتاز ٹیلی ویژن سکرین پر مزاحیہ شاعر جو ہے شعر پڑھتے ہوئے بھی نظر آئے. اور میری مراد ہے اینکر, ایکٹر اور شاعر امتیاز احمد کوکب صاحب, جو کہ انتہائی سینئر مزاح شاعر ہیں اور بہت بہترین جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. ان کا تعارف جو ہے یہ صرف ان کا کام گنوایا گیا ہے, وہ بھی چند لائنوں میں, حالانکہ یہ سطریں جو ہے ان کے لیے کافی نہیں ہیں. ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کی قدر کس طرح سے کرنی چاہیے, ہمیں ان سے کیا سیکھنے کو آج ملے گا, وہ آج ہمیں کیا سنائیں گے. ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے ایسے آرٹسٹ کی جنہوں نے اتنا عرصہ کام کیا ہو اور ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہو, ہم ان سے بات کر رہے ہو, تو آج ان سے کچھ سیکھتے ہیں, ان سے کچھ سنتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ہم فائن. سر بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, آپ کو دیکھ کر, کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے, ان بڑے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے جن کے سب مدعا ہیں, اور آپ سمیت آبویسلی. تو سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس سفر کا آغاز کب کیسے شروع ہوا؟ یہ مجھے لگتا ہے خدا داد صلاحیت ہے آپ میں, تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلا اور کب سے آپ نے اس کو نکھارنا شروع کیا؟ سب سے پہلے تو جی بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا. آپ کا شکریہ سر آنے کے لیے. گڈ مارننگ. ہاں صبح بخیر. صبح بخیر. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اتنا تعارف کروا دیا کہ جیسے مرحوم کا کروایا جاتا ہے. اللہ, ہرگز ایسا نہیں ہے. کہ مرنے والے بہت ہی اچھے تھے, ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں, تو مجھے بڑا لطف آیا. اور آپ کو بہت شاباش ہے. میں نے آپ کا انٹرو بڑے غور سے سنا ہے. اللہ کریم نے آپ کو بھی بڑے ٹیلنٹ سے نوازا ہے. یہ جو مزاح ہے, ظرافت ہے, ہنسی ہے, جی مسکراہٹ ہے, یہ فرد ہو یا معاشرہ, جی, یہ اس کی زینت ہے, یہ اس کا حسن و جمال ہے. اگر مزاح, ظرافت یا کوئی بندہ یا معاشرہ وٹی نہیں ہے تو وہ خوش اسلوبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم نے دیکھا ہے کہ شعراء بھی, اور پھر نثر میں بھی مزاح ہوا. جی, مشتاق یوسفی صاحب ہیں, ہاں بہترین. تو ہی واز میچ لیس رائٹر. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی انور ضمیر جعفری صاحب کو سن کر, انور مسعود صاحب کو سن کر, اور اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر طلباء کے دل میں ہلچل تو ہوتی ہے کہ اتنا اچھا مزاح لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. تو شروع سے میں چونکہ بزم ادب
اسکول کالج. تو پھر یہ ساری چیزیں اللہ کریم کی مہربانی سے وہ شریر میں آپ کے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہیں. بہت بہترین ہے، اور نظر بھی آتا ہے وہ آپ کے لفظوں سے، آپ کے ٹھہراؤ سے. اور پھر خاص طور پر جب آپ اساتذہ کے زیر سایہ کام کرتے ہیں تو پھر اور بھی نکھار پیدا ہوتا ہے. تو میں اردو بھی لکھتا ہوں، پنجابی مزاح بھی لکھتا ہوں، اردو غزل بھی لکھی میں نے. بولتے بھی بہت بہترین ہیں آپ. تو آج آواز بھی کچھ میری ٹھیک نہیں تھی سیم ہیئر. پچھلے دنوں سے، لیکن لاہور رنگ سے ہمیں محبت ہے. بہت شکریہ سر. کیونکہ جیسے کہتے ہیں کہ رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوشبو آئے، تو یہاں آ کر ہمیں ہمیشہ خوشبو ملتی ہے. زبردست ہو گیا. تو میں کچھ آپ کی نظر اور ناظرین کی نظر کوئی اپنی مزاحیہ کلام پیش کرتا ہوں ضرور سر. کہ اینا رولا پا دیندی ہے میرے پھٹے چاہ دیندی ہے. اینا رولا پا دیندی ہے. یہ آپ کی بھابھی کی نظر ہے. اوکے. پھر یہ زیادہ مزہ ہے اس میں. اینا رولا پا دیندی ہے میرے پھٹے مجھے لگتا ہے بھابھی کو آپ نے یاد کیا اور بھابھی نے نا فون آ گیا. ایسا جو ہے وہ شاید ہمیں کبھی ہی ملے گا. سردی آن تے کھاوے مچھی اچھا. مینوں ساگ کھوا دیندی. زبردست. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. آسے پاسے پھردی رہندی. زبردست. پڑھیا سبق بھلا دیندی ہے. منہ جد بھی دھوکے آوے واہ. سچی گل ڈرا دیندی. سرتے لہدا ککھ پتہ نہیں. صورتِ لیدہ ککھ پتہ. ککھ پتہ نہیں. جگنی روز سنا دیندی ہے. تے زبردست. دیں راتی میں توواں پانڈے ہاں. کھارے کیوں سزا دیندی ہے. تے جس دن شاپنگ کرنی ہوئے اچھا. چنگی چاہ پیا دیندی ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وہ تقریباً 25-26 سال ہو گئے میری شادی کو. اچھا ماشاءاللہ. تو چائے تو روز ہی ملتی ہے. ہاں. تو ایک دن بہت اچھی شاندار بہت ٹیسٹی چائے پلائی. صحیح ہے. تو میں نے بیگم کو آواز دی کہ بیگم چائے تو آپ پلاتی رہی ہیں 25 سال، اچھا. لیکن آج چائے بہت ہی اچھی ہے، بہت شاندار. صحیح ہو گیا. تو کہنے لگے اوئے اپنے والا کپ میں تو اندے گئی ہے. تو شاپنگ جس دن شاپنگ کرنی ہوئے چنگی چاہ پوا دیندی ہے تے ویکھ لوے جے مینوں ہستا منٹاں وچ روا دیندی ہے. زبردست. بہت زبردست سر. اور مجھے لگتا ہے یہ ذاتی زندگی سے انسپائر ہو کر لکھا گیا ہے یہ تجربات ہیں جو لفظوں کی صورت میں آتے ہیں. یہ ہڈ بیتیاں ہیں. ہاں ہڈ بیتیاں. ہڈ بیتیاں ہیں. تو ایک میں چونکہ ایم ایم عالم روڈ کے ہم قریب ہی ہیں، ہاں جی. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایم ایم عالم روڈ پہ بھی روشنی کچھ ڈال دی جائے ہیں. ضرور سر. میں باہر بھی جاتا رہتا ہوں برطانیہ زبردست. مختلف شوز کے حوالے سے. تو جب میں پیسے کما کے لاتا ہوں اچھا. کوئی پاؤنڈز وغیرہ، ہاں زبردست ماشاءاللہ. تو پھر آتے ہی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ تیرے ڈالر پاؤنڈ میں آج لوانا چاہنی ہیں. اچھا. بنتا بھی ہے. تیرے ڈالر پاؤنڈ میں آج لوانا چاہنی ہیں. ایم ایم عالم روڈ تو بوفے کھانا چاہیے. زبردست. تے موسم بدل رہا ہے. ہاں. میں کچھ سوٹ بھی لینے نے. صحیح ہے. موسم بدل رہا ہے. میں کچھ سوٹ بھی لیں. میں کچھ سوٹ بھی لینے نے. یار برانڈڈ سوٹ بھی ہن کچھ پانا چاہیے. تے تھک گئی ہاں نت پا کے شلوار قمیض. اچھا. تھک گئی ہاں نت پا کے میں شلوار قمیض. میں غرارہ لہنگا ساڑی پانا چاہنی. پونڈ جو آئے نے. تے سر دھوتا ہے ساری عمر میں لسی نال. اچھا. گاؤں کے لوگ ہیں. ہاں لسی سے سر دھوتے ہیں. سر دھوتا ہے ساری عمر میں لسی نال. ان میں شیمپو ون سونے لانا چاہیے. واہ. آپ کو بھی شاباش ہے. زبردست. تے گلگت مری سوات اچھا. میں سب کچھ ویکھ لیا. صحیح ہے.
गिलगत मरी मरी सवात। सवात मैं सब कुछ वेख वेख लिया लिया। उनमें यूके यूरोप वाले जाना चाहेंगे। जाना चाहनी बहुत ते जबरदस्त। छोटियां मोटियां गड्डियां मुंह ते पैंदियां नहीं सही है, बनता। छोटियां मोटियां गड्डियां मुंह ते पैंदियां नहीं हुण जहाज च लम्हिया पै गए जाना चाहेंगे। जाना जा ते जुत्तियां मेरे कोल ने सजना सत रंगियां अच्छा, गुची दी मैं जुत्ती लैके पाना चाहनी हाँ जबरदस्त। ते परसां दी भरमार है मेरे कमरे विच हाँ, लोई वटोन दे परसां दे वल जाना जाना चाहेंगे। लुई विटॉन दे। हैं तो ये ब्रांडेड जो डीप चीज़ें हैं- रिसर्च है आपकी गुच्ची और लुई विटॉन के बारे हाँ, में, ब्रांडेड बैग्स के बारे में। ये बिल्कुल ये चीज़ें मारूफ हैं, महंगी हैं। वैसे तो हमारी जो हर खातून की ख्वाहिश है। हमारी जो माएँ थीं वो तो बड़ी सादा हाँ, गुथलियाँ सीती थी वो। गुथलियाँ पोटलियाँ सरानों में पैसे रख दिए हैं, पत्ती के डब्बे में रखती है। पत्ती के डब्बे में रख दिए। लेकिन अब आप देखें कि कारोबार जो है, तिजारत जो है, उसने और रंग पकड़ा है। ये करीब है, मैं मालूम रोड पे जाएं सारा यही भरा हुआ है, भरा बुफे हुआ से है। और वो ब्रांडेड चीज़ों से। हाँ। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जी, जी। जैसे आप मजाक की हम बात करते हैं तो इसमें और किसी का मजाक उड़ाने में एक बड़ी थिन लाइन होती है कि हम जो मुआशरे की अक्कासी है उन लफ्ज़ों के ज़रिए कर भी जाएं, किसी का दिल भी ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी भी ना हो और हम अपनी बात भी रख दें और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हों। देखिए लेकिन जो आजकल वो उनसे ख़त्म होता जा रहा है कहीं मैं ना कहीं। बताऊं जी आपको, मजाक तो एक घटिया काम है। अच्छा, कैसे? मजाक जो है ये तज़हीक है। तज़हीक से मुराद है किसी को शर्मिंदा करना, कोई ऐसी बात करना जिससे उसका दिल दुखे, सही है, ये तज़हीक है, बेशक। ये मजाक है। लेकिन जो मिज़ाह है, जो ज़राफ़त है, इसका तो अपना हुस्न है। इसमें आप बात भी करते हैं और दूसरे लोग खुश भी होते हैं, दूसरे लोग इससे खुश भी होते हैं। ऑब्वियसली अगर वेट आप कर रहे होते हैं अगला पंच क्या आएगा, जी, अगली बात क्या अगली आएगी। बात क्या आएगी। हाँ, सच्ची बात है। मैं आपको अभी जैसे चाय वाली मैंने आपको बात सुनाई है, बिल्कुल। तो मैं अपना जैसे अपने दोस्त से कहा कि यार कि नेकी ऐसे करो जैसे शादीशुदा इंसान बर्तन धोता है। अच्छा, धोते सब हैं, बताता कोई नहीं है। वो मैं छत पे कभी कभार मैं भी कपड़े धोता हूँ, अच्छा, मशीन लगा ली, सही है। तो वो हर हफ्ते देखती मेरी पड़ोसन कि कौकब साहब पंडा नहीं पंडा कपड़े धो रहे हैं। तो उसको नजर भी नहीं मेरे मिला रहे। उसको मेरे पे बड़ा तरस आया। अच्छा, मुझे कहने लगी कौकब साहब आपसे एक बात करूं, आप एक शादी और कर लें। अच्छा, मैं क्या बाजी मेरे को लेना कपड़े नहीं धोते जाने। गुड वन। ये जो चीज़ें हैं ना जी, ये मिजाह है, हाँ, ये ज़राफ़त है। ये अब मैं धर्मपुर खड़ा था एक दिन, तो गाड़ी नहीं थी, तो रिक्शे वाले को मैंने कहा कि यार कितने पैसे स्टेशन जाना है। तो कहता है कि 1000 रुपया लूँगा। वो मैं कि यार है स्टेशन है। कहता बाबू जी हाथ थले का लो, किसी गड्डी थले ना आ जाए। कि आप ही ना पहुंच जाओ। हाँ, तो ये मिजाह हंसी है, इसमें लेसन है, इसमें कोई ना कोई अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो हैं, देखिए ना कितने मसाइल हैं, कितना डिप्रेशन है। ट्रूली। मुआशी तौर पर मुआशरा डिप्रेस है, महंगाई के हाथों परेशान है लोग, बेरोज़गारी है, बिल्कुल। और बच्चों की फीसों का मसला है, ट्रांसपोर्ट का मसला है, हर किसी को अपने मसाइल जो है मसाइल वो हैं। है। अब इन मसाइल में रहते हुए अगर दिन में 1-2 मरतबा कोई हंसेगा, कोई लाफ्टर देगा, तो मैं समझता हूँ कि
تو اس کے آدھے غم جو ہیں وہ ختم ہو اور جاتے بہت مشکل کام ہے اور بہت بڑے ظرف کی بات ہے جو بھی آرٹسٹ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں. ہوتے ہیں. جی بالکل. ہر اپنی چیز پسماند کر کے اپنا ڈپریشن اپنی ٹینشن کو چھوڑ کر وہ دوسروں کا خیال کر کے جیسے وہ بول رہے ہوتے ہیں نا, ایک بہت بڑی بات یہ ہوتی ہے. اچھا سر, میں نے ایک چیز آپ نے نوٹ کیا ہے ہمیشہ سے, دھیما لہجہ ہے, آواز میں کلیئرٹی ہے, تھوٹس میں کلیئرٹی ہے. ہمیں لگتا ہے ہمیں کسی کو ہنسانے کے لیے نا لاؤڈ ہونا پڑے گا. ہاں نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن بہت بہترین طریقے سے وہ شائستگی جو ہے نا آپ کے لفظوں میں, آپ کی باتوں میں, ہر جملے میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں نا, مزاح ہے شگفتہ. آپ نے شائستہ کہا, اس میں شگفتگی ہے. اور یہ جو اور طرح کا جو مزاح ہے جیسے ہمیں اسٹیج پہ نظر آتا ہے, ہاں جی, وہ مزاح نہیں ہے. جگت بھی بہت اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے, جگت بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے, لیکن ذو معنی باتیں, بری باتیں وہ کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی. ٹرولی. اس لیے میری آپ کے اس پلیٹ فارم سے بھی گزارش ہوگی جو ہمارے تھیٹر کے فنکار ہیں کہ وہاں جو جگت ہے وہ بھی حسین و جمیل ہونی چاہیے, بالکل شاندار ہونی چاہیے, خوبصورت ہونی چاہیے. اس میں کوئی اس کا جو معنی ہے, اس کا جو مطلب ہے وہ بہت پیارا ہونا چاہیے. مقصد تو ہنسانا ہے, مقصد تو لافٹر لینا ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا, اچھا, ٹیچر بھی ہوں, میں نے اس سے کہا کہ یار تم اپنے خواب پورے کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کہتا سر میں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے 24 گھنٹے بھی سو سکتا ہوں. صحیح بات ہے. میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا, میں نے کہا یار بتاؤ کہ قلم کی طاقت زیادہ یا تلوار کی؟ کہتا سر قلم کی. اچھا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا سر اس سے شلوار میں نالا بھی ڈالا جا سکتا ہے. بات تو ہے, ویسے وزن تو ہے بات میں. پچھلے دنوں میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابو جی آپ خود بھی انجوائے کر رہے ہیں, مجھے نئے جوتے لے کے دیں. تو میں نے کہا یار تو نوی جوتی لے کے کی کرنی یار, چلنا تو پٹھے نہ دئیے. یہ میں یوز کروں گی, مزے کا ہے. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات کے اندر ایک بات ہے. یہ اب آپ نے مسکرائے ہیں, آپ نے لافٹر دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ باتوں میں کچھ چیز موجود ہے جو ریلیٹ کرتی ہے ہماری ذاتی زندگی کے ساتھ, ہمارے مسائل کے ساتھ, جی, اور جو ہم کہنا چاہتے ہیں بات اس کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بات دو طریقوں سے کہی جاتی ہے, آپ کسی اور طریقے سے کہیں گے, میں کسی اور طریقے سے, بات ایک ہی ہوگی, لیکن کہنے کا طریقہ کیا ہے, وہ کتنی اثر رکھتی ہے, کہنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ بتاؤ یار آپ نے کہانی پڑھی ہوئی ہے کچھوے اور خرگوش کی, تو آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ تو کہتا ہے کوکب صاحب میں تو یہی سیکھا ہے کہ بندے نو نیند آئی ہوئے تو سو جانا چاہیے. میں نے بھی یہی سیکھا تھا. تو بچے سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کہ خوش نصیب کی انگلش کیا ہے؟ کہتا انمیرڈ. اس بات سے تو آپ ریلیٹ کر سکیں گے. مقصد یہ کہنے کیا ہے, خوش ہونا چاہیے, خوش رہنا چاہیے, اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش اور کاوش کرنی چاہیے. تبھی جا کر ہم, زندگی تو اتنی ہے جتنی اللہ کریم نے لکھی ہے, بے شک, لیکن اگر ہنستے مسکراتے کھیلتے کودتے زندگی گزرے تو اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے. سر آپ ہر چیز میں آبزرویشن کرتے ہیں, کسی کو دیکھتے, بات کرتے, پڑھائی کرتے, اس کے بارے میں بتائیں کیسے آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو؟ جیسے ابھی میں یہاں بیٹھی ہوں, اس پہ اگر آپ کچھ لکھیں گے بعد میں جا کر اپنی جو بھی آپ بیٹھیں گے مصروفیت سے نکل کر. دیکھیں یہاں مجھے ضرور آپ کی تعریف کرنی پڑے گی کہ آپ ماشاءاللہ خوش شکل ہیں, خوش لباس ہیں,
اور خوشگلو ہیں. آپ کی آواز بہت اچھی میٹھی ہے. پھر جو یہ بڑا کمپریہنسو سا سیٹ لگا ہوا ہے, جی تو یہاں پتے ہیں, یہاں کلیاں ہیں, یہاں بیل ہے, پر ایک خوبصورتی ہے. صحیح ہے. اور خداوند عالم نے اپنی شان خلاقی سے گلشن کائنات کو وہ رنگینیاں بخشی ہیں کہ ذرے ذرے پر نگاہ جم جاتی ہے. بالکل اس طرح نہیں سے جمتی. بس نظر ہونی چاہیے دیکھنے نظر والی. ہونی چاہیے. اور ایک ہے نظر, مطلب جسے ہم کہتے ہیں بصارت, ہاں اور پھر دوسرا ہے بصیرت, بصیرت. کہ دل و نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں. اصل تو دیکھنا وہی ہوتا ہے نا. وہی ہوتا ہے. تو غزل میں آپ کو سنا رہا ہوں, ضرور سر. سنجیدہ جی مزاح بھی ہوا, تو آپ کی واہ واہ کی ضرورت ہوگی مجھے. میں بالکل آپ کے ساتھ. حال دنیا کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں, واہ, حال دنیا کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہی نہیں, اب یہاں شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہی نہیں. بہت بہترین. داستاں اور بھی ہے بالکل. میرے تعارف کے لیے, ہاں داستاں اور بھی ہے میرے تعارف کے لیے, زبردست. دوست ماضی کے فسانے کی ضرورت ہی نہیں. کر لیا خود کو میسر پہ ہی راضی ہم نے, کر لیا خود کو میسر پہ ہی راضی ہم نے, اب تیرے بعد خزانے کی ضرورت ہی نہیں. ضرورت ہی نہیں. بہت بہترین. جو سمجھتا ہی نہیں ہاں چشم تمنا کی نمی, جو آپ کے آنسوؤں کو نہیں سمجھتا, ہاں جی. جو سمجھتا ہی نہیں چشم تمنا کی نمی, اس کو ہر زخم دکھانے کی ضرورت. ضرورت ہی نہیں. شہر کا شہر مجھے جان چکا ہے کوکب, بے شک اس میں کوئی. شہر کا شہر مجھے جان چکا ہے کوکب, بہترین. میرے بارے میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں. بہت بہترین سر. اور یہ واقعی میں جو ہے آپ کی پریزنس کی مجھے لگتا ہے رونمائی کرتی ہے. جو آپ نے پڑھے ہیں ہر لفظ میں, ہر بات میں آپ کی کچھ سیکھنے کو ملا ہے, وہ چاہے آپ کے لفظ ہیں, چاہے آپ کا گیسچر ہے, اور ایک بڑے اور سینئر آرٹسٹ کی پہچان یہی ہوتی ہے. اور آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. نہیں یہ اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے جو میری تعریف کی ہے وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے, اس کی بہت مہربانی آپ کی. یہ اور جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا نا جی کہ حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے, اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں, پیغام یہ ہے کہ جو آپ زندگی کا حصہ گزار چکے ہیں اور کوئی فاؤل پلے کر چکے ہیں, کوئی غلط فیصلہ کر چکے ہیں, تو اب اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جو کی گئی غلطیاں ہیں ان کو سنواریں, پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں, کیونکہ جو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ پھر منزل حیات گم کر بیٹھتا ہے. زبردست. تو یہ میرا پیغام ہے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر آپ نے تلوے نہیں سہلانے بیٹھ کے, آپ نے بھاگنا ہے, دوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ہوں گی. ہوپ فلی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. بہت شکریہ. آپ کا شکریہ سر. اور اسی کے ساتھ ہی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی یہاں پہ نصیحت کی گئی ہے, چاہے وہ مزاح کی صورت میں ہے, چاہے وہ لفظوں کی صورت میں ہے, کسی نہ کسی طرح سے وہ تاثیر رکھتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے.